ناظرین، فلسطین میں حالات نہایت خراب ہو گئے ہیں۔ اب تو اسرائیلی فوج نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے آبائی گھر پر بم برسا دیے۔ فلسطین کے مقامی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے غزہ میں الشتائی مہاجر کیمپ میں واقع خاندانی گھر پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ویڈیوز شیئر کی جس میں لڑاکا طیاروں نے ایک گھر پر بمباری کی جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اسماعیل ہنیہ کا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جس گھر پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی وہ اسماعیل ہنیہ نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ اسماعیل ہنیہ 2019 سے غزہ کی پٹی سے باہر مقیم ہے، جبکہ ان دنوں وہ قطر میں رہائش پذیر ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے مبینہ گھر کو دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اسے حماس کے سینئر رہنما اسرائیل شہریوں اور فوجیوں کے خلاف براہ راست دہشت گردانہ حملوں کے لیے میٹنگ پوائنٹ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اب اسرائیل نے شمالی غزہ میں تباہی کے بعد جنوبی غزہ پر بمباری کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیل نے گزشتہ ماہ 7 اکتوبر کو حماس کے خلاف جنگ کے آغاز کے چند دن بعد شمالی غزہ کی عوام کو جنوبی حصے کی طرف منتقل ہونے کی دھمکی دی اور کہا تھا کہ انہیں وہاں تحفظ ملے۔ تاہم اسرائیل شمالی غزہ میں بمباری کر کے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید اور کئی عمارتوں اور اسپتالوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی حصے کی جانب جانے والے فلسطینیوں کو دھمکی دی کہ وہ اس حصے کو بھی خالی کر دیں۔ اسرائیلی فوج نے پمفلٹ گرا کر فلسطینیوں کو خبردار کیا اب زمینی کارروائی کو جنوبی حصے تک وسعت دی جا رہی ہے، لہذا وہ جنوبی حصے کو خالی کر کے مغربی حصے کی جانب چلے جائیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے خان یونس کے مشرقی حصے میں موجود افراد کو شہر کے مغربی حصے میں منتقل ہونے کا انتباہ کرتے ہوئے اسے محفوظ قرار دیا۔ حالانکہ غزہ میں کوئی بھی حصہ اسرائیلی بمباری سے محفوظ نہیں اور پوری پٹی کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت جنوبی غزہ میں 15 لاکھ سے زائد افراد موجود ہیں، جبکہ وہاں روزانہ کی بنیاد پر فضائی بمباری بھی جاری ہے۔ اسرائیل کی 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 11,500 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 4,707 بچے، 3,155 خواتین اور 668 بزرگ بھی شامل ہیں۔ اس عرصے میں 29,000 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 3,640 شہری بشمول 1,770 بچے گمشدہ ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے وہ امارات کے ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ دوستو، اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال کے جنوبی حصے کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا میڈیکل کمپلیکس کو بلڈوزر سے مسمار کیا۔ اب بھی کچھ بلڈوزر اسپتال کے اندر کھڑے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے پمفلٹ گرا کر فلسطینیوں کو یہ انتباہ کیا گیا کہ وہ مزید اس شہر سے نکل جائے، جس سے اندیہ ملتا ہے زمینی کارروائی کا دائرہ وہاں تک پھیلایا جا رہا ہے۔ اس وقت جنوبی غزہ میں 15 لاکھ سے زائد افراد موجود ہیں، جبکہ وہاں روزانہ کی بنیاد پر فضائی بمباری بھی جاری ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا غزہ پر قبضہ بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں کہا انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو پر واضح کیا اسرائیل فلسطین کشیدگی کا حل صرف 2 قومی حل ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا وہ اپنی طاقت کے مطابق حماس کے قبضے سے یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب امریکی فوج بھیجنا نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس ایران نے بھی کسی حد تک اپنی پالیسی تبدیل کر لی۔ کچھ روز قبل ہونے والی ملاقات میں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی نے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو کہا کہ ہمیں 7 اکتوبر کو کیے جانے والے حملے سے آگاہ نہیں کیا گیا، اس لیے ایران حماس کی جنگ میں شرکت کرنے اور اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ کرنے کے خواہاں ہے، لیکن ایران براہ راست مداخلت کیے بغیر حماس کے لیے اپنی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حماس کے کچھ ارکان نے انکشاف کیا کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ کو نومبر کے اوائل میں تہران میں ملاقات کرتے ہوئے واضح پیغام بھیجا تھا وہ حماس کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق علی خامنئی نے اسماعیل ہنیہ کو بتایا وہ فلسطینی تحریک میں ان آوازوں کو خاموش کرائیں گے جو کھلے عام ایران اور اس کے لبنانی اتحاد حزب اللہ گروپ سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں براہ راست شامل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ حماس کی طرف سے گزشتہ ماہ شروع کیے گئے حملے سے وہ بھی حیران تھے اور سرحد کے قریبی علاقوں میں بھی حزب اللہ کے جنگجو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوستو، اس کے مقابلے میں جو بڑی پیش رفت اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا وہ حماس کے خلاف جنگ کے خاتمے کا انتظار کیے بغیر فوری طور پر مستعفی ہو۔
ایک اسرائیلی نیوز چینل N12 کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا، نیتن یاہو کو فوری طور پر رخصت ہو جانا چاہیے، ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، نیتن یاہو وزیر اعظم نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم کسی کو ایسے وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے جس نے عوام کا اعتماد کھو دیا، جس کا واضح مطلب یہی ہے اگر نیتن یاہو وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو گئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور اس کارروائی کے نتیجے میں انہیں عمر قید یا پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر شیئر کرتے ہیں جس کو سن کر آپ ایک بار ضرور چونک اٹھیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے دی گارڈین نے القاعدہ کے مقتول سربراہ اسامہ بن لادن کا ایک خط اپنی ویب سائٹ سے مبینہ طور پر ہٹا دیا، کیونکہ ٹک ٹاک پر لوگ خط میں موجود اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کسی طرح امریکہ نے اسرائیل کو مسلح کر کے فلسطین کی نسل کشی میں کردار ادا کیا۔ یہ خط 20 سال تک دی گارڈین پر موجود رہا، لیکن اسے آج ہٹا دیا ہے۔ اس میں لکھی ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے صرف ایک سال بعد شائع ہونے والے اس طویل خط میں مسلم ممالک میں مغربی مداخلت کے خلاف بن لادن کی شکایات شامل ہیں۔ اس میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت اور فلسطینی علاقوں میں اس کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے۔ خط میں مغربی جھوٹ، بے شرمی اور بے حیائی پر بھی تنقید کی ہے، جس میں زنا کاری، ہم جنس پرستی، نشہ، جوا اور سودی تجارت شامل ہے، اور دلیل دی گئی کہ اسی وجہ سے امریکہ اور اس کے شہریوں کے خلاف حملے جائز ہیں۔ ہزاروں الفاظ پر مشتمل 20 سال قبل لکھا گیا اسامہ بن لادن کا یہ خط ان کی موت کے باوجود آج بھی زندہ ہے، جو غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف اسرائیلی حملوں پر پولرائزیشن کے درمیان ٹک ٹاک پر وائرل ہوا۔ ایک ٹک ٹاک صارف نے اپنی ویڈیو میں کہا، میں نے امریکہ کے نام ایک خط پڑھا ہے، میں اس ملک کو کبھی ویسا نہیں دیکھوں گا جیسا پہلے دیکھا تھا۔ خط میں دلچسپی کی اچانک اضافے نے برطانوی اخبار گارڈین کو اپنی ویب سائٹ سے اسے مکمل خط ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ 2002 میں شائع ہونے والے اس مضمون میں تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ کس طرح برطانیہ میں القاعدہ کے حملے ناگزیر تھے۔ جہادی امور کے ماہر اور انٹیلیجنس پلیٹ فارم ایکسٹریکٹ کے ڈائریکٹر ریسرچ چارلی ونٹر نے جمعرات کو ایک ٹیلی فون انٹرویو میں واشنگٹن پوسٹ سے کہا کہ وہ اس خط کو ملنے والے رسپانس پر کافی حیران ہیں۔ انہوں نے خط کو القاعدہ اور داعش دونوں کے لیے ایک قسم کا بنیادی نظریہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیرینہ شکایت کے علاوہ اس خط میں سخت زبان ہے جو واضح طور پر نسل کشی کی کارروائیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ دوستو، اب یہ خط اڑ گیا ہے۔ گارڈین کے ترجمان نے اپنے ایک ای میل کردہ بیان میں کہا کہ ٹرانسکرپٹ کو سوشل میڈیا پر مکمل سیاق و سباق کے بغیر وسیع پیمانے پر شیئر کرنے کے بعد ہٹا دیا گیا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے ہٹا دیا جائے اور قارئین کو اس خبر کے مضمون کی طرف ہدایت دی جائے جو اصل میں سیاق و سباق کے مطابق ہے۔ دی گارڈین پہلا اخبار نہیں جس نے ایسی تحریریں چھاپی جس نے تشدد کو اکسایا ہو یا اسے جواز بنایا ہو۔ 1995 میں FBI کی سفارش پر واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے مشترکہ طور پر اینا بومبر کے 35,000 الفاظ پر مشتمل منشور کو خصوصی ایڈیشن میں شائع کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ لندن یونیورسٹی کے سٹی میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے ایک سینئر لیکچرر مارکو باسٹوس نے ایک انٹرویو میں کہا، جب بن لادن کے خط میں دلچسپی بڑھنے لگی تو گارڈین کے ایڈیٹرز کو شکست والے منظر نامے کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر وہ مواد کو نہیں ہٹاتے تو مواد کا فائدہ اٹھایا جائے گا اور اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، ممکنہ طور پر اشتراک کیا جائے گا اور وائرل ہوگا۔ اگر وہ اسے ہٹاتے ہیں تو ان پر سینسرشپ کا الزام لگایا جائے گا، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اشاعت کے وقت ایڈیٹرز نے توقع کی تھی اس خط کو تنقیدی طور پر پڑھا جائے گا، لیکن اب اسے حالیہ واقعات کے تناظر میں استعمال کیا جا رہا ہے اور ایک ایسے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے شیئر کیا جا رہا ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے جس کا اصل مقصد تھا، لہذا یقیناً انہوں نے مواد کو ہٹا دیا۔ ناظرین، 7 سمندر پار چین اور امریکہ نے دوستی شروع کر لی، لیکن امریکہ ہمیشہ کی طرح طاقت کے ضم میں خود کو خدا سمجھ رہا ہے۔ پہلے چینی صدر کو بلایا اور پھر بے عزتی کر دی۔ امریکہ اور چین نے فوجی سطح پر رابطے بحال کرنے پر اتفاق کیا، تاہم ایک اہم ملاقات کے بعد امریکی صدر اب بھی شی جن پنگ کو آمر سمجھتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سان فرانسسکو میں 4 گھنٹے ملاقات کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ مسابقت کو تنازعات کی طرف نہیں جانا چاہیے، جبکہ شی جن پنگ کا کہنا تھا چین امریکہ تعلقات دنیا میں سب سے اہم 2 طرفہ تعلقات ہیں، ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے سے منہ موڑنے کا کوئی آپشن نہیں، کیونکہ تصادم کے دونوں فریقوں کے لیے ناقابل برداشت نتائج ہیں۔ AP کے مطابق ایک چینی صحافی خاتون کے سوال پر جو بائیڈن نے کہا وہ اب بھی چینی ہم منصب کو آمر سمجھتے ہیں
کیونکہ چینی پالیسی اس نظریے سے مشتمل ہے۔ جو بائیڈن اپنی بات کی وضاحت بھی کی، انہوں نے کہا وہ ان معنوں میں ڈکٹیٹر ہے کیونکہ وہ ایک ایسے ملک کے سربراہ ہیں جو کمیونسٹ ملک ہے، جس کی حکومت ہماری حکومت سے بالکل مختلف ہے۔ دوستو، دنیا کی سیاست سمیت دنیا میں معیشت بھی تبدیل ہو گئی۔ آپ خود سوچیں کہ آج امریکہ، چین اور دیگر ممالک کیا کر رہے ہیں، اور پھر اسرائیل اور فلسطین کو دیکھیں۔ جبکہ ان تمام ممالک کے درمیان چین اور شمالی کوریا جیسے ممالک ہیں، اور جرمنی جیسا ملک بھی ہے جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، جرمنی جیسا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جرمنی میں دیوالیہ ہو جانے کا اعلان کرنے والے کاروباری اداروں اور افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جرمن وفاقی دفتر شماریات اپنی سالانہ رپورٹ کی ابتدائی تفصیلات شائع کرتے ہوئے کہا ہے، اکتوبر 2022 کے مقابلے اکتوبر 2023 میں دیوالیہ پن کی درخواستوں میں 22.4% کا اضافہ ہو گیا، جبکہ ستمبر میں اس تعداد میں 19.5% کا اضافہ ہوا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ وہ کاروبار اور کمپنیاں ہیں جو کاروبار کے میدان ہی سے مکمل طور پر باہر ہو گئی ہیں۔ ان میں وہ کمپنیاں شامل نہیں جو جبری دیوالیہ کا شکار ہیں، یعنی جو بلوں کی ادائیگی میں ناکام رہی یا دیگر وجوہ کے سبب جبری دیوالیہ ہوئیں۔ ماہرین نے دیوالیہ ہونے کے عمل کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ کمپنیوں نے خود کو مستقبل کے لیے تیار نہیں کیا، یہ ان کے کاروبار کی فطری نقص تھا جس کی وجہ سے وہ دیوالیہ ہوئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا اور توانائی کے بحران کے دوران جب کمپنیاں جبری دیوالیہ پن کا شکار ہوئیں تو حکومت کی جانب سے مدد کی گئی اور قوانین میں نرمی برتی گئی۔ اس کی وجہ سے کمپنیوں میں مصنوعی بہتری آئی، لیکن اب کمپنیاں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ دیوالیہ کمپنیوں کا تعلق نقل و حمل اور سٹوریج کے شعبوں سے ہے۔ اس کے بعد سروس انڈسٹری کا نمبر آتا ہے۔ کرسٹوف نائرنگ کے مطابق کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ کے شعبوں کے بھی آئندہ دیوالیہ ہونے کے امکانات ہیں، جس سے جرمنی کی مجموعی معیشت پر زبردست منفی اثر پڑے گا۔ دوستو، اب کچھ خبریں آپ کو انڈیا سے بھی دیکھیں، جہاں آئے روز کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ اب کی بار کچھ ایسا ہوا، بھارتی وزیر اعظم مودی جھارکھنڈ کا دورہ کرنا تھا، لیکن اسی 4 قبائلی کارکنان نے خود سوزی کا اعلان بھی کیا تھا۔ حکام نے اس بات سے ڈر کر کہ یہ 4 افراد وزیر اعظم کے سامنے خود سوزی نہ کر دے، انہیں گرفتار کر دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق نریندر مودی کے دورہ جھارکھنڈ کے موقع پر ہندوستان کی مردم شماری میں قبائلیوں کی آزادانہ مذہبی گنتی کا مطالبہ کرنے والی تنظیم، اس کے سربراہ اور سابق بی جے پی رکن پارلیمنٹ سالکھن مرمو نے کارکنوں کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ان میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے شہری شامل ہیں۔ ان کارکنوں نے مودی کے دورے کے دن الیہا گاؤں میں خودکشی کی دھمکی دے رکھی تھی اور تنظیم آدیواسی سنگال ابھیان کے کارکنوں نے دھمکی دی تھی اگر اس دن مودی نے ہندوستان کی مردم شماری میں قبائلیوں کے لیے علیحدہ مذہبی ضابطے کی فراہمی کا اعلان نہیں کیا تو وہ وہیں خودکشی کر لیں۔ ہندوستان میں مردم شماری کے لیے استعمال ہونے والے فارم میں مذہب کے کالم میں قبائلی برادری کے لیے الگ شناخت درج کرنے کا کوئی آپشن نہیں۔ مردم شماری فارم میں ہندو، اسلام، سکھ، عیسائیت، بدھ مت اور جین کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کا ڈیٹا دیگر کے طور پر جاری کیا جاتا ہے۔ قبائلیوں کا کہنا ہے کہ وہ سرنا مذہب کی پیروی کرتے ہیں اور پورے ملک میں ان کی ایک بڑی آبادی ہے، اس لیے انہیں ملک میں ایک منفرد اور الگ شناخت دلانے کے لیے مردم شماری کے فارم میں سرنا مذہب کے ضابطے کا کالم ضروری ہے۔ اس لیے ان قبائلی کارکنان نے یہ انتہائی قدم اٹھانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ دوسری طرف بھارت نے کینیڈا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ کینیڈا میں قتل ہونے والے سکھ رہنما کی تحقیقات میں مجبور بھارت نے تعاون کرنے کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا بھارت کینیڈا کے ساتھ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ ایس جے شنکر کا کہنا ہے بھارت اس معاملے کی تحقیقات کو مسترد نہیں کر رہا، یعنی اب پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح بھارت نے کینیڈا میں سکھ رہنما کو قتل کیا تھا۔